وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا جو گرفت اور پکڑ میں ان سے زیادہ مضبوط تھیں، تو انہوں نے شہروں میں تلاش کیا، کھوج لگائی کہ کہیں ان کو پناہ مل جائے، تو کیا کوئی ان کے لیے پناہ گاہ ہے؟ یقیناً نہیں تھی۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے لیے دل ہو، یا وہ کان لگائے، کان کو توجہ سے سنے، بات کو کان لگا کر توجہ سے سنے اور وہ حاضر ہو، ذہنی طور پر وہ حاضر ہو۔ سورہ قاف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخت انداز جو ہے اس کو اپنایا ہے اور ماضی کے حوالے دیے۔ ظاہر ہے کہ سورہ قاف میں جو مضامین بیان ہوئے، ظاہری طور پر کفار مکہ ان سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے تھے، ان کی سوچ کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ماضی کی تباہ شدہ قوموں کے احوال بیان کیے بڑے اختصار کے ساتھ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کی، اللہ فرماتے ہیں ہم اشد منہم بطشا، جو گرفت میں ان سے سخت تھے، جن کا اقتدار بڑا مضبوط تھا، جن کی پکڑ بڑی سخت تھی، جو طاقتور تھے، یعنی یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی نا، طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، ہولڈ بھی تھا، یعنی گرفت کا معنی ہولڈ، سارا کچھ تھا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، جب ہماری ان پر پکڑ آئی، عذاب آیا، تو پھر انہوں نے شہروں میں نقب لگائے، کیا مطلب؟ کھوج لگائی کہ کہیں تلاش، کہیں کوئی پناہ مل جائے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ حل من محیص، کیا ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ تھی؟ نہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آئی پھر کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ اب دیکھیں نا، یہ ظاہر ڈائریکٹ یہ اشارے کفار مکہ کے لیے کہ جو آخرت کو ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کفار مکہ اپنی جتنی بھی ان کی سماجی برائیاں تھیں، معاشرت میں بہت سی برائیاں تھیں، ظلم تھا، فحاشی تھی، شراب نوشی تھی، اسی طرح اور بہت سی خامیاں تھیں، پھر اپنے اوپر نخوت تھا، تکبر تھا، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے تھے، خود پسندی تھی، یہ سارا کچھ تھا، تو ان کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، یقیناً اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، کس کے لیے؟ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ، جس کے لیے دل ہو، مراد ایسا دل جو سمجھ رکھے، ایسا دل جس پر زنگ نہ لگاؤ، خواہشات کا زنگ، شرک کا زنگ، دکھلاوے کا زنگ، اقتدار کا زنگ، یہ وہ چیزیں ہیں، حسد کا زنگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو، اس کی سوچ کو خراب کرتی ہیں۔ جب دل میں بہت زیادہ خواہشات ہوں گی تو ظاہر ہے وہ تو دل خواہشات کا غلام ہے، وہ تو درست فیصلہ نہیں کر پائے گا، اس کی جو درست فیصلہ کرنے کی طاقت ہے وہ خواہشات نے مقدر کر کے رکھ دی ہے۔ ابو جہل حسد کی وجہ سے، شریکہ برادری کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، واضح طور پر اس نے کہا، تنہائی میں اسے پوچھا گیا، کہتے ہیں ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بتاؤ ہمارا ان کا مقابلہ ہے، ہم اب کہاں سے رسول لائیں؟ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں۔ تو جب دل اندھا ہو تو وہ دل ہی نہیں ہے،
تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الحج میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ یہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو جس کا دل قلب سلیم ہو، جو درست فیصلے کر سکے، وہ دل جس کے لیے ہوگا اس کو نصیحت فائدہ دے گی۔ او القى السمع وهو شہید، یا جو ذہنی دماغی طور پر حاضر ہو کر توجہ سے بات کو سنے گا۔ مراد یہ توجہ سے سن کر پھر غور کرے گا، پھر اپنا موازنہ کرے گا، پھر موازنہ کرنے کے بعد کمپیئر کرنے کے بعد اپنی خامیاں ان کو سامنے رکھے گا، پھر بہتری لائے گا۔ اگر ان مراحل سے سوچنے والا نہیں گزرتا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بات کو سن کر غور و فکر کر کے پھر اس کو پرکھنا کہ آیا میرے اوپر یہ کیسے اپلائی ہوتی ہے، پھر اصلاح کرنا، پھر فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں ہیں انہی کے لیے فائدہ مند ہے جن کا دل سالم ہے، جو قلب سلیم رکھتے ہیں، یا جو نصیحت آموز، نصیحت حاصل کرنے والے کان رکھتے ہیں کہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو وعید سنائی، دوسرا وہ شخص جو اصلاح کر سکتا ہے اس کی خوبیاں، کہ جس کا دل جو ہے وہ سلامت ہو، اور ساتھ ہی جو سوچنے والی، جس کے پاس عقل ہو، توجہ بات پر توجہ دے، تو پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن میں یہ اوصاف ہے ہماری